فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ صلوات بجد محمد عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں۔ عزیزان محترم، منتخب اللہ کرتا ہے، چنتا اللہ ہے، اور یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اگر کل کی گفتگو یاد ہو آپ کو کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا، کہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ خود چنتا ہے۔ جس کو بندے چنیں اسے نہ ماننا، جس کو ہم چنیں اسے ماننا، جسے ہم چنیں اسے ماننا۔ تو عزیزان محترم، ہم نے منتخب کردہ پروردگار کو مانا، ہم نے 1,24,000 نبیوں کو مانا، 1,24,000 نبیوں کے بعد 12 اماموں کو مانا۔ یہ سب منتخب کردہ پروردگار ہیں، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، تو اس میں 2 نبیوں کا تذکرہ ہے جو آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ ایک جناب آدم، ایک جناب نوح، ایک آل ابراہیم اور ایک آل عمران۔ انشاءاللہ اس وقت سے باقاعدہ میری گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے بغیر کسی تمہید کے۔ عزیزان محترم، یہ انتخاب اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے نہیں ہیں۔ کوئی گھبرا کے یہ نہ کہہ دے کہ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے ہیں۔ پہلے حضور سرور کائنات ہیں، سب سے بڑے حضور سرور کائنات ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں۔
جیسے جو لوگ مقاصدے کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے سینئر اور سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کا نام سب سے پہلے دیا جاتا ہے اور اس کو سب سے آخر میں پڑھوایا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز، نام سب سے پہلے دیا جاتا ہے اور پڑھوایا سب سے آخر میں جاتا ہے۔ ویسے ہی جب آدم آب و گل میں تھے، میں نبی تھا، تو یہ نبی تھے تو کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پر گواہ ہوگا۔ کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو تو عزیزان محترم، ہم نے ان کو مانا جن کو اللہ نے خلق کیا سب سے پہلے، جس وقت کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے ان بڑوں کو منع کر دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ بھی نہ کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ نے ان بڑوں کو منع کر دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ بھی نہ کرنا۔ اور عزیزان محترم، جس وقت آدم کی خلقت کی بات ہوئی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو منتخب کیا، آدم کو چن لیا۔ جس وقت آدم کی خلقت کی بات ہوئی تو اس وقت اللہ نے فرشتے سے کہا کہ تو جا زمین سے مٹی اٹھا کے لا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ معبود جب زمین پر بنانے والا ہے تو آسمان پر کیوں بنا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب زمین پر بنانے والا ہے تو آسمان پر کیوں بنا رہا ہے؟ معبود زمین ہی پر بنا دے، زمین ہی پر بنا دے کا خلافت کا پہلا دن ہے، رسم بد نہیں پڑنے دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے۔ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے، بنے گا کہیں اور، جائے گا کہیں اور۔ یعنی خلافت، آدم کی خلافت عطا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ خلیفہ ہم بناتے ہیں، اور بنتا کہیں اور ہے، جاتا کہیں اور ہے۔ چند لوگ کہیں بیٹھ جائیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب آئے تو آرڈینری آدمی تھے اور جب باہر نکلے تو خلیفہ صاحب ہو گئے۔ یہ نہیں ہوگا۔ فرشتے سے کہا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ خدا کی قسم، یہ فیض ہے محرم کا، یہ فیض ہے حسین کی مجلس کا، یہ فیض ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا، کہ آج ہمارے یہاں ہماری مجلسوں میں آدم بھی بیان ہو رہے ہیں، نوح بھی بیان ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی بیان ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، عیسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، حضور سرور کائنات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، حلال پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، حرام پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، جائز پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے
عزیزان محترم کہ ہماری مجلس میں آنے والا کم سن چھوٹا بچہ سب جانتا ہے. ہم نے انبیاء کے نام لینا شروع کیے، اس نے آگے سے بتانا شروع کیا. ہم نے واقعات پڑھنا شروع کیے، اس نے واقعات بتانا شروع کیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جناب آدم کے نام پر کہیں بلائی گئی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس مغل مسجد کے منبر سے، میں اپنے سننے والوں سے توجہ خاص چاہتا ہوں کہ ہم ہیں آدمی، وہ ہیں آدم. ہم ہیں بشر، وہ ہیں ابو البشر. کہیں آپ نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہوں اور کسی بڑے گراؤنڈ میں بمبئی میں بلایا گیا ہو کہ آپ سب جمع ہو جائیے اور جناب آدم کا تذکرہ ہوگا؟ اور یہ قوم جوق در جوق چلی جا رہی ہے. سارے کاروبار بند ہیں، بزنس بند ہیں، دکانوں میں تالے لگے ہیں، فیکٹریز بند ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارے بابا آدم کا ذکر ہو رہا ہے، ہم آدم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آدم کا ذکر سننے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا؟ اتنی عمر آ گئی میں نے تو نہیں دیکھا. میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، عرصہ دراز سے بمبئی آ رہا ہوں. نہ لکھنؤ میں دیکھا نہ یہاں دیکھا کہ بڑے بڑے اشتہار چھپے ہوئے ہوں، ایڈورٹیزمنٹ، اور آدم کا ذکر ہو رہا ہو. چلیے، نوح نے 950 برس تبلیغ کی. سمندر کے کنارے، بمبئی میں سمندر ہے، ایک کشتی بنا کے رکھی جائے اور یہ قوم دوڑتی ہوئی آئے. کہا کیوں جا رہی ہے؟ کہا کہ ہم نوح کی یاد منانے کے واسطے جا رہے ہیں. جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی، ہم اس کی یاد منانے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی سمندر کے کنارے کوئی کشتی رکھی ہو اور یہ قوم دوڑی بھاگی چلی جا رہی ہو نوح کی یاد منانے کے لیے. جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی، کیا یہ قوم 9.5 منٹ اس نبی کو دیتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا یہ قوم 9.5 منٹ اس نبی کو دیتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے. ابراہیم کی یاد میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، مگر تذکرہ کہیں نہیں ہوتا. میں نے حج بھی کیا ہے، قربانی بھی کی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہیں مسلمان جمع نہیں ہوتے کہ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور یہ قوم جمع ہو. حج میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، ایک پتھر کو چوما جاتا ہے، تقصیر ہوتی ہے، سر کے بال مڈائے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابراہیم کی یاد منائی جا رہی ہے، ارکان ہے سب. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں رات کو جانور ڈھونڈتے ہوئے اور صبح قصائی تلاش کرتے ہوئے، جب قصائی مل گیا تو ران ادھر رکھو، دست ادھر رکھو، چاپ ادھر رکھو، اس وقت کلیجی بنے گی، شام کو بریانی بنے گی. یہ ابراہیم کی یاد منائی جا رہی ہے. کبھی سوچئے کہ یہ ملت کدھر جا رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہے یہ قوم؟ کیا جناب موسیٰ کے لیے یہ قوم جمع ہوئی کہ جناب موسیٰ کی یاد منانے کے واسطے آئی ہو؟
جناب موسیٰ جنہوں نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، مگر ان کی یاد منانے مسلمان نہیں نکلتا۔ جناب عیسیٰ چرخ چہاروں پر بلند کیے گئے، ان کی یاد منانے کوئی نہیں نکلتا۔ تو جب ان کے نام پر بلایا نہیں جاتا، سنیے گا عزیزان محترم، تو یہ ان کے واقعات بچوں کو معلوم کیسے ہیں؟ جب ان کے نام پر بلایا نہیں جاتا، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کے نام کے اشتہار نہیں چھپتے، ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتے، تو یہ بچے کو ان کا تذکرہ معلوم کیسے؟ کہا کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں، آدم بھی وہاں بیان ہو رہے ہیں، نوح بھی بیان ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی بیان ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، عیسیٰ بھی بیان ہو رہے ہیں، محمد بھی بیان ہو رہے ہیں، دین بھی بیان ہو رہا ہے۔ حسین نے کیا غلط کہا تھا؟ نانا پہنچانا آپ کا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بابا سے بلند سلمان۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ 1,24,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی حسین کو سلام کر رہی ہیں، کیونکہ حسین نے ان نبوتوں کی محنتوں کو بچایا۔ عزیزان محترم، کہنے کو کوئی کچھ کہہ لے، جس کا دل چاہے اور جس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ لے، مگر خدا کی قسم یہ محرم وہ ہے، یہ محرم وہ ہے کہ یہ ہر سال محرم نہیں آتا، بلکہ ہر سال محرم کا چاند نکل کے عزیزان محترم اسلام کو حیات دے دیتا ہے، مذہب کو زندگی دے دیتا ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ میں گرد و غبار جمع ہو اور بہت دن سے دیکھ ریکھ نہ ہو، آپ اس کی وائٹ واشنگ کرا دیجئے، پینٹنگ کرا دیجئے تو بلڈنگ نئی لگنے لگتی ہے۔ ویسے ہی اسلام کی عمارت پرانی نہ ہونے پائے، لہذا ہر سال محرم آتا ہے اور محرم آ کے اسلام کو حیات بخش جاتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں گھوم گئی عزیزوں، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم بنائیں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتے سے کہا کہ جاؤ، جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ فرشتہ زمین سے مٹی لے کے آتا ہے، مٹی لا کے زمین سے آسمان کی طرف رکھی جاتی ہے، مٹی آسمان پر رکھی ہوئی ہے اور ملائکہ اس مٹی کی طرف آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش ہم میں سے کوئی بن جائے۔ پتہ یہ چلا کہ خلافت کی تمنا ملک بھی دل میں لیے بیٹھا ہے، ملائکہ کے بھی دل میں پائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ مٹی رکھی ہوئی ہے، ملک دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ 2 ہاتھ نکلے جس نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، جس نے
مٹی کو گوندھنا شروع کیا تو یہ دو ہاتھ کس کے تھے؟ جو مٹی کو خمیر کر رہے تھے۔ اگر سے ہم یہ کہیں کہ یہ ہاتھ اللہ کے، تو اللہ مکان محدود میں آ جائے گا، وہ لامحدود ہے، مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ تو معبود یہ دو ہاتھ کس کے ہیں جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں؟ اگر تیرے ہیں تو تو خدا نہیں، اگر تیرے ہیں تو تو خدا نہیں، کیونکہ ہمارا خدا اللہ محدود ہے۔ کہا نادان، اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے، اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے کہ ہمیں ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے۔ ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، سینہ جنب اللہ، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بیت اللہ۔ تو عزیزان محترم، تو عالم یہ ہے کہ وہ ہاتھ مٹی کو خمیر کر رہے ہیں۔ جب مٹی کو خمیر کر چکے تو پھر انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی اور ان ہاتھوں نے ایک پیکر بنانا شروع کیا، اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ معبود، کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ہمارا خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے۔ کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ کہہ رہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو معبود کیا روح بھی رکھتا ہے؟ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو کیا اللہ روح بھی رکھتا ہے؟ تو معصوم مسکرائے، کہا سنو، وہ ہمارے انوار تھے، وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ جب آدم کے پیکر میں جاتے ہیں تو ملک سجدہ کرتے ہیں، جب 13ویں رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقت سجدہ کرتی ہے۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ ادھر روح پھونکی گئی، آواز آئی وَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ معبود، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہتا ہوں، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے؟ تو آئیے چلیں ان بڑوں کو تلاش کریں کہ وہ بڑے تھے کون۔ ہم چلے ان بڑوں کو تلاش کرنے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ بڑے ہیں کون؟ تو ہمیں حدیث رسول ملی کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، میں نبی تھا۔ تو یہ بڑے ہیں، ان بڑے لوگوں میں سے تھا، یہ نہیں کہا ان ایک بڑے میں سے تھا، ان بڑے لوگوں میں سے
اس کا مطلب کچھ بڑے تھے تو کتنے تھے؟ اگر یہ ایک چادر کے نیچے آ جائیں تو جبرائیل بھی کانپ کے پوچھے کہ پالنے والے اس کے نیچے ہے کون؟ تاب نہ لا سکے روز کا آنے والا، پالنے والے اس کے نیچے ہے کون؟ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو عزیزان محترم، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ تو عزیزان محترم، آج کچھ لوگ اللہ اللہ کیا کرتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ اللہ کیا کرتے، میاں بس اللہ ہی اللہ، سوائے اللہ کے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں کو دیکھ کے جلدی مروب نہیں ہوتے کہ اگر خالی اللہ اللہ ہوتا تو ابلیس پکڑ میں نہ آتا۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ لہذا کچھ اللہ والے ہیں جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کہا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ سجدے سے اللہ بڑا ہوتا ہے۔ اصل میں انسان ذرا سے میں اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ چھوٹ کا داؤں ہے اس کا، کہ ذرا سے میں اللہ سے ناراض ہو گئے، اللہ میاں سے، اور کہا کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں چل رہے۔ تو عزیزان محترم، آپ سجدہ کیجئے یا نہ کیجئے، وہ اکبر ہے۔ ابھی اذان ہوگی مسجد میں تو ایک بھی سجدے میں نہیں جائے گا، مؤذن جا کے کہے گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، یعنی ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ پہلے سے اکبر ہے۔ چاہے آپ سجدہ کیجئے یا نہ کیجئے، وہ اکبر ہے، چاہے آپ کہیے یا نہ کہیے، محمد سردار رسول ہیں، چاہے آپ مانیے یا نہ مانیے، علی ولی اللہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ تو کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کر لے؟ تو ہم نے شیطان کی صفت پہچانی، ہم نے ابلیسی صفت پہچانی۔ ابلیسی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا، مٹی کو سجدہ نہیں کرے گا، اور ملکی صفت یہ ہے کہ سجدہ ہوگا۔ عزیزان محترم، کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کر نہیں سکتا۔ دیکھیے تھیوری لے کے آیا ہے، کہہ رہا ہے تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ خلقت پر سوال اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کے بنے ہیں، ہم آگ کے بنے ہیں، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ ہم نے فرشتوں کی طرف ہاتھ جوڑے ہیں، فرشتوں تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ تم تو نور سے بنے ہو۔ کہا ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے۔
ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے۔ ابلیسی صفت یہ دیکھتی ہے بنا کاہے کا ہے، ملکی صفت یہ دیکھتی ہے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے۔ آج ہم علم کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، تعزیے کو چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کاغذ اور کپڑے کو چومتے ہو، جو یہ دیکھے یہ کاغذ اور کپڑے کا بنا ہے وہ ہے ابلیسی نظریے والا، جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ آواز آئی فخرج انک رجیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کہا نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ معبود کیوں نکال رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں میرے والے کی تعظیم نہیں کر رہا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میرے والے کی، یعنی خالی اللہ میاں کہنا کافی نہیں ہے، کچھ اللہ والے ہیں جن کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تو کہا فخرج نکل جا انک رجیم، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، تو کافرین میں سے ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، معبود کیوں نکال رہا ہے؟ فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس کا مطلب قیامت کو بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، سجدہ بھی اللہ کا کرتا ہے، قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ معبود اب تو نکال رہا ہے، کہا اس نے تراب کے سجدے کا انکار کیا۔ پتہ یہ چلا جو تراب کے سجدے کا انکار کرے اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جو ابو تراب کی ولایت کا انکار کرے صلوات بھیج دے محمد وال۔ بس عزیزان محترم، بات کل آگے بڑھے گی، آج فقط اتنا کہ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے، آدم کو اسماء کی تعلیم ملی، علی کو کل کتاب کا علم ملا۔ آدم ابو البشر، علی ابو الائمہ۔ آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی کے دو بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم جب جنت سے نکالے گئے تو لباس جنت اتار لیا گیا، علی کے یہاں لباس جنت بھی آیا، طعام جنت بھی آیا۔ ہاں عزیزوں، آج دوسری محرم ہے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، سیاہ لباس پہنے ہوئے، چاہنے والے گریہ کرنا چاہتے ہیں، چاہنے والے آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ 26 رجب کو سوال بیعت اٹھا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ ایک بلند قد کی بی بی، حسین کرسی پر تشریف فرمائے، ایک بلند قد کی بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں پوشیدہ، جب وہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی، حسین کسی بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جب وہ بی بی اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئی تو حسین تعظیم کے واسطے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پہچانا یہ کون بی بی؟ یہ زینب کبریٰ ہے۔ زینب مدینے سے کیوں کر سوار ہوئی ہیں؟ احترام کیا تھا، تیاریاں کیا تھیں؟ محلہ بنی ہاشم کو جوانان بنی ہاشم نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اسلحوں کی چھنکار کی آوازیں،
تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا ہے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ حسین بغیر بیعت کیے جائے نا۔ عباس نے زانو تک خم کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو تھاما۔ یہ زینب کبریٰ سوار ہو رہی ہیں، حسین نے کہا عباس ذرا سب کو روکو۔ حسین جنت البقیع آئے، راوی کہتا ہے کہ ماں کی لہت کو جیسے ہی دیکھا تو حسین اس تیزی سے بڑھے جیسے بہت دیر کے بعد چھوٹا سا بچہ ماں کو دیکھے، اور جا کے ماں کے قدموں سے لپٹ جائے، دامن سے لپٹ جائے۔ حسین تعویذ قبر کے پیتی جا کے بیٹھے، کہا اماں آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا، اماں حسین لاشیں اٹھانے کو جا رہا ہے، اماں حسین قبریں بنانے کو جا رہا ہے، اماں ہم کربلا جا رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ پھر فاطمہ عباس سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اللہ اللہ۔ دوسری محرم ہے، کربلا آباد ہو گئی، مولا آپ کو کربلا لے جائیں۔ کربلا آباد ہے، آج سونے کا گنبد ہے، سونے کے منارے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی صدا ہے۔ ظاہر جب کربلا جاتا ہے تو کلیجے پر چوٹ لگتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، کہاں ہم کہاں کربلا، کہاں ہم کہاں حسین۔ اللہ اللہ، آج کربلا آباد ہو گئی۔ حسین کا رہوار چلتے چلتے رک گیا، حسین نے رہوار پر رہوار پے در پے بدلے، ایک بھی رہوار آگے نہ بڑھا۔ کہا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا غازریہ کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی نام؟ کہا مولا شط فرات کہتے ہیں۔ اور کوئی نام؟ کہا مولا نینوا کہتے ہیں۔ اور کوئی نام؟ کہا مولا ماریا کہتے ہیں۔ اور کوئی نام؟ کسی نے آواز دی حسین اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا بے شک یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں ہمارا بھرا گھر لوٹا جائے گا، یہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی، یہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں علی اصغر کے گلے پر تیر چلے گا، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں میری ماں جنت سے آئے گی، شام غریبہ کے اندھیرے میں ریتے گھر میں کربلا پر فاطمہ کے ساتھ بیویوں کی آواز علی و حسینہ علی و